میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے۔ ماننے والے ہندوستانی بھائیوں، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں۔ معزز سامعین، آج کے اس تاریخی جشن یوم آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے ہمیں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی فرمائش کی ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، نہ میری زبان میں وہ طاقت ہے، نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ میں ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں۔ میرے دوستو، آج ہندوستان کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں، مدرسوں اور مکتبوں میں، چوک اور چوراہوں میں، گلی اور سڑکوں میں، باغیچوں اور پارکوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، وہ ہندوستان جو اپنے قدرتی حسن و جمال اور مناظر فطرت کی رعنائی وہ دل آویزی کے باعث جنت ارضی کہلاتا تھا، وہ ہندوستان جو رشی منیوں، صوفی سنتوں کا دیش کہلاتا تھا، وہ ہندوستان جو رام گوتم نانک چشتی کا وطن کہلاتا تھا، وہ ہندوستان جو اپنی مذہبی رواداری، قومی یکجہتی، ہندو مسلم یکتا اور گنگا جمنی تہذیب کے بدولت شہرۂ آفاق تھا، وہ ہندوستان جس کی فضا میں چشتی کے پیغام امن اور نانک کے پیغام محبت اور گوتم کے پیغام امن اور رام کے پیغام میں الفت گونجتی رہتی تھی، وہ ہندوستان جس میں مغلوں کی رواداری، مرہٹوں کی خودداری، مسلمانوں کی وفاداری، سکھوں کی جابازی، ٹھاکروں کی اعلیٰ ظرفی، نوابوں کی عادل پروری اور مہاراجوں کی وسعت قلبی کا چرچا ہوتا رہتا تھا، وہ ہندوستان جس میں مسلمانان عرب تاجر امن کے پیامبر بن کر آئے تھے اور اس کے حسن جمال پر فریفتہ ہو کر اسی دیش کو اپنا وطن بنا لیا تھا اور ہندوستان کے سرزمین سے اپنا تعلق قائم کر لیا تھا، یہاں کی رنگی برنگی تہذیب میں گھل مل کر اسی دیش کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ میرے دوستو، آج بھی اس دیش کے چپے چپے پر ان مسلمانوں کی وفاداری، تعمیر و ترقی اور فنکاری کے نشانات موجود ہیں۔ معزز سامعین، آج وہی وطن جہاں چشتی نے پیغام حق سنایا تھا، آج وہی وطن جہاں نانک نے وحدت کا گیت گایا تھا، آج وہی وطن جہاں پیار و محبت کے پھول کھلتے تھے، آج وہی وطن جہاں اتحاد و اتفاق کی ہوائیں چلتی تھی، آج وہی وطن جہاں عدل و انصاف، اخوت و مساوات کے ترانے گونجتے تھے، آج وہی وطن جہاں شجاعت و بصارت، جود و سخاوت کا گلگلہ اٹھتا تھا، آج وہی وطن جس کے اونچے اونچے پروت اور نیلے نیلے ساگر کو دیکھ کر کسی شاعر نے بڑے فخر سے کہا تھا، اونچے اونچے پروت اس کے نیلے نیلے ساگر، اونچے اونچے پروت اس کے نیلے نیلے ساگر، دھرتی جیسی پھوٹ بھری ہو دودھ کی کچی گاگر۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے شہرۂ آفاق ترانے میں ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ میرے بھائیوں، آج خوابوں کا یہی دیش ہندوستان فرقہ پرستی کے آگ میں جل رہا ہے، نفرت و تعصب کے شعلوں میں جھلس رہا ہے، ہندو مسلم کے فسادات میں بہنے والے وہ معصوم انسانوں کے ناخن سے سرزمین ہند لالا زار ہو رہی ہے، جہاں پیار و محبت کے ترانے گونجتے تھے آج وہاں بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں، جہاں رام گوتم نانک، چشتی، صوفی سنت، مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس، ڈاکٹر راجندر پرساد اور ٹیگور جیسے سپوت جنم لیتے تھے، آج اسی دیش میں فرقہ پرست پیدا ہو رہے ہیں، جو گیانی دھیان کے شوقین سادھو امن و محبت کا پیغام سناتے تھے، آپ اسی دیش کے سادھو سنتوں کو فرقہ پرست، نفرت و عداوت کے پرچار کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو ہندی کنیائیں ہندوستان کی عصمت و عفت، شرم و حیا کی پاک دامنی کی علامت تھی، آج وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہی ہے، جو بھائی بہن کی پیار کی نشانی تھی، آج وہ مذہب کے نام پر ایک ہی دیش کے کروڑوں بھائیوں کے خلاف دوسرے بھائیوں کو
اور جن دیش بھکتوں نے بھارت کی وحدت و سالمیت کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی، آج انہی کا نام لینے والے، وطن پرستی کا دعویٰ کرنے والے افراد دہشت گردی اور فرقہ پرستی کے رجحانات کو ہوائیں دے رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام اور میرے دیش واسیوں، صدیوں کے غلامی کے بعد بڑی جد و جہد اور قربانی کے بدولت ہمارا ملک 15 اگست سن 1947 میں انگریز بھیڑیے کے خونی پنجے سے آزاد ہوا تھا۔ طویل تاریخی کے بعد آزادی کا سورج ملک ہندوستان میں طلوع ہوا تھا اور ہمارے دیش کے ہندو مسلم رہنماؤں نے ناقابل برداشت مصائب و آرام کو جھیل کر اپنے عیش و آرام کو تج کر کے آزادی کی نعمت حاصل کی تھی اور بہت سوچ سمجھ کر سیکولرزم کا راستہ اختیار کیا تھا کہ مختلف ادیان و مذاہب اور نظریات و عقائد کے حامل کروڑوں ہندوستانی خود مختاری و آزادی حقیقی دولت سے سرفراز رہے۔ دستوری طور پر ہر مذہب کے ماننے والوں کو فکر و عمل کی آزادی حاصل ہے، شہری حقوق، قانونی و عدالتی سہولیات حاصل ہے، لیکن کسے یہ پتا تھا کہ آزاد ہندوستان وطن پرست مسلمانوں کے لیے جہنم کا شعلہ سن کھڑا بنا دیا جائے گا اور فرقہ پرستی کا زہریلا ناک ہر فرد کو ٹس لے گا اور سیکولرزم کا سہانا سپنا دکھا کر مسلمانوں کو اس پہ معطل کیا جائے گا۔ قومی دھارے میں شامل ہونے کی تحریک چلا کر مشرکانہ تہذیب اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اسلام کا نام لینے کے جرم میں ان کا فساد کی بھٹیوں میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور مقدس مقامات پر مندر کا ثبوت اور بے دلیل الزام لگا کر حملہ کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو گھسپیٹ کر کر سرکاری ملازمتوں اور حکومتی اداروں سے بے دخل کیا جائے گا۔ مسلمانوں، تم نے اس دیش کو یہ جنوبی فرقہ پرست وطن فروش ہندو مسلم اتحاد کے دشمن بھارت کے ایکتا کے مخالف تم کو غدار وطن کہہ رہے ہیں، تمہیں غیر ملکی ہونے کا الزام دے رہے ہیں، تم سے وطن دوستی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بتا دو کہ غدار وطن کون ہے اور محب وطن کون ہے۔ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا کہ غدار کون ہے۔ ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں، ہم پہ الزام بغاوت کا لگانے والوں، بے وفا کون ہے؟ اپنے اجداد سے پوچھا ہوتا کہ تیرے جانباز ثبوتوں نے دیا اپنا لہو، وطن پاک کی بنیاد سے پوچھا ہوتا۔ مسلمانوں کی تاریخ سے یہ بے بہرے تعصب کی نگاہ سے دیکھنے والے فرقہ پرست عناصر شاید کہ یہ بھول گئے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ان سے پوچھو کہ بتاؤ ہندوستان میں پرچم حریت بلند کرنے والے کون تھے؟ ان فرقہ پرست فسادیوں سے پوچھو، بتاؤ ریشمی رومال کا بانی کون تھا؟ بتاؤ اسیرارے مالٹا کون تھا؟ بتاؤ ہندوستان کے آزادی میں للکارنے والا کون تھا؟ بتاؤ 1857 کا انقلاب کس نے برپا کیا تھا؟ بتاؤ شاملی کے میدان میں جوہر و شجاعت کس نے دکھایا تھا؟ بتاؤ کراچی کی عدالت میں کفن ساتھ لے جانے والا کون تھا؟ بتاؤ الہلال کے ذریعے انگریزوں کو للکارنے والا کون تھا؟ بتاؤ آزادی کے سرفروشوں اور حریت کے متوالوں کو انقلابی ترانہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے شور کتنا باسوئے قاتل میں ہے، کس نے سنایا تھا؟ میرے بھائیوں، کیا تم شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کو بھول گئے؟ کیا تم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو بھول گئے؟ کیا تم پاکستان کے ٹینکوں کو اڑانے والے شہید عبدالحمید کو بھول گئے؟ کیا تم امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو بھول گئے؟ کیا تم بالا کوٹ کے پہاڑی پر اپنے سر کو کٹوانے والے اسماعیل شہید کو بھول گئے؟ کیا تم شیر میسور ٹیپو سلطان کو بھول گئے؟ کون تھا سینہ سپر، کھائی تھی کس نے گولیاں؟ کون تھا سینہ سپر، کھائی تھی کس نے گولیاں؟ خون سے کس کے اس دیش میں کھیلی گئی تھی ہولیاں؟ آج تم کل کی ہر ایک بات بھلا بیٹھے ہو، آج تم کل کی ہر ایک بات بھلا بیٹھے ہو، قصہ خانی کی حکایات بھلا بیٹھے ہو۔ مسلمانوں، تم نے اس دیش کو گہوارے امن بنایا تھا، مرکز علم و فن بنایا تھا، اسلامی عدل و انصاف، اخوت و مساوات سے روشناس کرایا تھا، اسلامی سیور تمدن و تہذیب سے اس کو سجایا تھا، تاج محل کی خوبصورتی و رعنائی سے سنوارا تھا، جامع مسجد کی پاکیزگی سے نوازا تھا، قطب مینار کی بلندی سے اس دیش کا معیار بلند کیا تھا، لال قلعہ کی عظمت سے اس کی شان میں اضافہ کیا تھا، چار مینار کی دل
दिल आवेशी से इसको सरफराज किया था। मुसलमानों, तुमने इस देश को दौलत और सर्वत से माला माल किया था, और जब पड़ा वक्त तो अपने ही लहू का दान देकर मादरे वतन की इस्मत और इफ़्फ़त को महफूज रखा। लेकिन आज ये दरिंदे अपने ही लहू, हमारे ही लहू से अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। जब पड़ा वक्त गुलशन पर, जब वक्त पड़ा था गुलशन पर, जब वक्त पड़ा था गुलशन पर हमसे ही लहू का दान लिया, जब वक्त पड़ा था गुलशन पर हमसे ही लहू का दान लिया, हमारे ही लहू के छींटों से होली भी बनाई लोगों ने। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को इन अशार के साथ खत्म कर रहा हूं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी जरूर होगी, चरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिस तिरंगे की हिफाजत की है हमने, लहू देकर जिस तिरंगे की हिफाजत की है हमने, उस तिरंगे को सदा छत पे लगाए रखना। तू मेरे खामोशियों को जुल्म की तासीर मत समझ, तू मेरे खामोशियों को जुल्म की तासीर मत समझ, तू मेरे सब्र को मेरी जंजीर मत समझ। मैं अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं, फकत मेरा खुदा भी है यहाँ। तू भारत को अपनी बात की जागीर मत समझ, तू भारत को अपनी बात की जागीर मत समझ। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।